يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيروا في الأرض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دوستو، گزشتہ کل صبح کی مجلس میں انسان کی ایک ضرورت سفر ہے، اور سفر کا اللہ پاک نے حکم بھی دیا. تو سفر سے متعلق کچھ تجربات، کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھیں، لیکن کچھ چیزیں کل رہ جاتی تھیں، تو ان چیزوں کو انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. سفر میں انسان ایک بہت بڑی کمی کوتاہی جو کرتا ہے وہ یہ کہ نمازوں کا اہتمام نہیں کرتا. کئی مرتبہ اس عاجز کے پاس دور دراز سے مہمان آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سی گاڑی میں آپ تشریف لائے؟ ٹرین میں آئے، فلاں ٹرین میں، فلاں ریل سے آئے. اچھا، کون سی کلاس میں آپ نے سفر کیا؟ جنرل ڈبے میں. تو جنرل ڈبے میں سفر کرنا کئی مرتبہ یہ علامت ہوتا ہے کہ نمازوں کا اہتمام نہیں کیا، اس لیے کہ وہاں تو وہ تو ایک ڈربہ ہوتا ہے مرغی کا، اس میں تو انسان کے لیے جینا اور بیٹھنا ہی مشکل کام ہوتا ہے، چاہے کہ وہ کوئی عمل کرے. استنجا کرنا محال، کھڑا ہے تو بیٹھنا مشکل، بیٹھا ہے تو کھڑا ہونا مشکل، کوئی جگہ مل گئی تو وہاں سے منہ ہونا، وہاں سے چلنا پھرنا مشکل. عذاب علیم کا دوسرا نام جنرل ڈبہ ہے. اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. اس لیے دوستو، اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے اور اللہ سے یہ پاس کروانا چاہیے، منظور کروانا چاہیے، اللہ جنرل ڈبے کے عذاب علیم سے بچائیے. عافیت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اللہ سفر کرائیے. ایسے ایک آدھ مرتبہ زندگی میں ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، تاکہ تجربہ ہو جائے کہ وہاں کتنی زحمت ہوتی ہے، تاکہ نعمتوں کی پھر قدر دانی ہو سکے. لیکن آدمی جنرل ڈبے کی ہمت نہ کرے. 2 پیسے زیادہ صحیح جانے دو. کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے خرچ کر رہے ہیں. سلیپر کوچ میں سفر کریں گے، اے سی میں سفر کریں گے، دل مطمئن ہوگا، نمازیں سکون سے ہوں گی، توجہ اللہ کی طرف ہوگی، راحت ہوگی، باطن کی حضوری باقی رہے گی. ان تمام نیتوں کے ساتھ آدمی سفر کرے. اب اگر 2-5 روپے 2 پیسے اس پہ زیادہ بھی خرچ ہو رہے ہیں تو کس لیے؟ بھئی اللہ نے دیے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہے تو اللہ نفع کے ساتھ اور دیں گے. اس میں بخل نہ کرے. باوجود کیپیسٹی ہونے کے، باوجود استطاعت ہونے کے، آدمی کئی مرتبہ وہ دوسری کلاس میں سفر کرتا ہے. یہ مناسب نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے. تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ جو آدمی جنرل ڈبے میں سفر کر کے آیا ہے تو اس نے نماز کا کتنا اہتمام کیا ہو. پھر یہ کہ ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس نماز کا کوئی کپڑا مسلح ہے کہ نہیں ہے، تو پھر تو بات ہی گئی، کام ختم. یعنی پکی رپورٹ کلیئر. پہلے تو ایکس رے تھا، اب کے جو ہے ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے، الٹرا ساؤنڈ یا MRI کیا کہیں گے اس کو، یعنی بہت زیادہ کلیئر رپورٹ. تو جب یہ کہا کہ ہمارے پاس مسلح بھی نہیں ہے تو اور زیادہ کلیئر رپورٹ آ گئی کہ نماز تو بالکل نہیں پڑھی. اس لیے کہ جو بندہ 5 وقت کی نمازیں جس پر فرض ہوں اور وہ سفر کا مسلح ساتھ لے کے نہ چل رہا ہو، یہ علامت ہے اس بات کی کہ نماز کی فکر نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ چپل پہن کے چلتا ہے، چپل کے بغیر ایک قدم نہیں چلتا، بیڑی سگریٹ ضرور رکھتا ہے جیب میں، اس کے بغیر دن نہیں گزرتا. ارے اپنا نہ ہوئی تو دوسرے کی مانگ کے پیتا ہے کہ ادھر بیڑی ہے کیا، ہے کہ نہیں؟
تو بیڑی مانگ کے استعمال کرتے ہیں، چپل کے بغیر قدم نہیں رکھتے، تو ان تمام غیر ضروری چیزوں کو، یعنی بیڑی تو غیر ضروری چیز ہے، اس کا اتنا اہتمام کہ دوسرے سے مانگتے ہوئے آر نہیں آتی، تو اگر مصلی پاس میں نہیں ہے، کوئی مومن بندہ ہے، اس سے کہہ تو سکتے ہیں کہ ذرا نماز کا کپڑا ہو تو دے دیجیے، میں مصلی بھول گیا ہوں۔ اس لیے ہم جب سفر کی تیاری کرتے ہیں تو سفر کی تیاری میں سب سے پہلے نمبر پر مصلی رکھتے ہیں، لکھتے ہیں کہ مصلی۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرے، تو اس کے لیے سفر کا مصلی اپنے ساتھ رکھے۔ سفر کا مصلی کسے کہتے ہیں؟ عام جو نماز کے کپڑے ہوتے ہیں جس پہ جو جانماز کہلاتی ہے وہ سفر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں حرج یہ ہوتا ہے کہ کئی مرتبہ ناشائستہ جگہ ہوتی ہے، زیادہ صاف نہیں ہوتی، دھول مٹی ہوتی ہے، تو اس پر اگر صاف ستھرا مصلی آپ بچھائیں گے دھول مٹی کے ذرات اس میں سما جائیں گے۔ یہ کئی مرتبہ کچھ نمی والی جگہ ہوتی ہے، بارش کا موسم ہے، اب ہر جگہ خشک تو نہیں ہوتا، نمی والی جگہ ہوتی ہے، تو اب وہ چیز نمی والی ہو جاتی ہے، کپڑا خراب ہوتا ہے۔ تو سفر کے مصلی میں نیچے استر جو ہوتا ہے وہ پلاسٹک کا ہوتا ہے، تو اس کے بچھانے کا تو بھی طریقہ یہ ہے کہ پلاسٹک والا حصہ پلاسٹک کی طرف ہونا چاہیے۔ کسی کے پاس ذرا سفر کا مصلی ہو تو لائے، پیچھے والے لوگ، جزاکم اللہ۔ تو اس کے نیچے پلاسٹک کا حصہ ہوتا ہے، تو زمین پر جب اس کو بچھاتے ہیں تو پلاسٹک والا حصہ زمین کی طرف ہونا چاہیے تاکہ نیچے کی نمی کپڑے پہ نہ آئے، سمجھ گئے؟ اور جب اس کو آپ اٹھائیں اور اٹھا کر اس کی طے کریں، جزاکم اللہ، لے آئیے، جب اس کی آپ طے کریں، مصلی مل چکا، جو دوسرے صاحب تلاش کر رہے ہیں ان کو تلاش کا اجر ملے گا، جزاکم اللہ، دوسرے ساتھی لے آئے۔ دیکھیے یہ سفر کا مصلی، اس طرف اس میں یہ جو بلو ہے یہ پلاسٹک لگی ہوئی ہے اور اس طرف یہ کپڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ بچھائیں تو زمین پر پلاسٹک والا حصہ ملنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ بچھ گیا۔ اب جب آپ اٹھائیں تو کس طرح سے اٹھائیں گے؟ وہ سجدے کی جو جگہ ہے وہاں سے بیچ سے پکڑیں اس کو، سجدے کی جگہ، اور دونوں کنارے اس طرح سے ملا لیں، یوں ملائیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ جو پلاسٹک والا حصہ ہے وہ پلاسٹک کے ساتھ مل گیا، یا یوں کہو جو زمین پہ حصہ لگا ہوا تھا زمین والا حصہ زمین والے حصے کے ساتھ مل گیا۔ جب دونوں کو ہاف ہاف کر کے آپ نے موڑا تو زمین والا حصہ زمین والے کے ساتھ مل گیا۔ اب آپ کے ہاتھ میں کپڑے والا حصہ یا اوپر والا حصہ ہے، تو نیچے جو زمین والا حصہ لگا ہوا تھا وہ آپ کے ہاتھ پہ نہیں لگا، تو زمین کی جو نمی تھی یا اس پہ جو دھول مٹی تھی وہ بھی آپ کے ہاتھ پہ نہیں لگی۔ جب آپ نے اس طرح سے اس کو سلیقے سے طے کر دیا، فولڈ کر دیا، تو اب کپڑے والا حصہ اوپر رہا اور پلاسٹک والا حصہ اندر ہی اندر رہ گیا۔ اب اس کو آپ ہاتھ بھی پکڑ سکتے ہیں، گود میں بھی رکھ سکتے ہیں، آپ تکیے کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں، آپ بیگ میں بھی رکھ سکتے ہیں، اپنے کپڑوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، وہ چیزیں خراب نہیں ہوں گی۔ کیوں خراب نہیں ہوں گی؟ اس لیے کہ زمین والا حصہ اوپر نہیں ہے، وہ اندر والے حصے کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ اس طے کرنے کی حکمت کو سمجھے دوستو؟ دیکھو کھڑے ہو کر پھر سے بیان کرتا ہوں۔ جب آپ مصلی کو اٹھائیں گے تو بچھائیں گے اس طرح سے، یعنی پلاسٹک والا حصہ زمین پر بچھے گا اور کپڑے والا حصہ اوپر رہے گا، اور جب آپ اٹھائیں گے تو جو سجدگاہ ہے یہاں سے بیچ سے یوں پکڑیں گے، اس کے دو حصے کریں گے۔ اب زمین والا حصہ زمین والے کے ساتھ مل گیا نا، اب اوپر کون سا رہا؟ کپڑے والا حصہ، جو اوپر والا حصہ تھا۔ اب اس کو آپ اپنے کپڑوں سے لگا رہے ہیں، طے کر رہے ہیں، اور اپنی گود میں رکھ رہے ہیں۔ یہ بہت چھوٹا ہے تو اس کو اپنی جیب میں رکھ رہے ہیں یا اپنے بیگ میں رکھ رہے ہیں، یہ تکیے کے اوپر رکھ رہے ہیں۔ چونکہ زمین والا حصہ زمین والے حصے کے ساتھ لپٹ گیا ہے تو اب اس کے اثرات، اس پر جو دھول مٹی لگی تھی وہ بھی نہیں لگیں گی، آپ کے کپڑے بھی خراب نہیں ہوں گے اور آپ کے ہاتھ بھی آلودہ نہیں ہوں گے۔ تو کتنا اچھا سلیقہ ہے دوستو یہ، اس پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو سفر کا مصلی ساتھ میں ہونا چاہیے۔ جو بھی آپ کا ہینڈ بیگ ہے، جو بھی آپ سفر میں استعمال کرتے ہیں، اس کی جیب کے اندر مصلی اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے۔
سمجھ گئے دوستو؟ اب یہ بمبئی میں بھنڈی بازار میں اور جہاں مرکز دعوت تبلیغ کے مرکز ہیں الحمدللہ ان کے دامن میں جو دکانیں ہوتی ہیں آسانی کے ساتھ یہ مسلح وہاں دستیاب ہوتے ہیں. تو ہم جس مسلح کے ذریعے سے اپنی نمازوں کی حفاظت کریں جی تو وہ اور جس مسلح کے ذریعے سے ہماری نمازوں کا اہتمام ہو سکے اس پر اگر 150 روپے خرچ ہو رہے ہیں تو یہ کوئی خرچ نہیں ہے دوستو, یہ تو نفع ہی نفع ہے. اس عاجز نے اپنے ایک بڑے عالم دوست کو یہ مسلح دیا تو وہ مجھے 2-3 سال کے بعد حرم پاک میں ملے. وہ کہنے لگے کہ نمازوں کا اہتمام تو کرتے تھے لیکن جب سفر میں مسلح ساتھ نہیں ہوتا تو نمازیں آگے پیچھے ہوتی تھی, اکٹھی پڑھتے تھے, بہت بڑی غفلت تھی. لیکن جب سے آپ نے یہ ہدیہ مسلح دیا ہے تب سے آج تک میری سفر کی کوئی نماز آگے پیچھے نہیں ہوئی, اپنے وقت ادا کرتا ہوں. تو کتنے نفع کی چیز ہے دوستو. تو یہ تو مسلح آدمی اپنے لیے بھی خریدے اور 2-5-10 اپنے گھر میں ہونے چاہیے تاکہ آنے والے مہمان کو دیا جا سکے. تو اس کی بھی نیت کر لیں انشاءاللہ, تو اس کا بھی اجر اللہ پاک عطا فرمائیں گے. تو ہے تو چھوٹی سی چیز لیکن اس کے ساتھ میں ہونے سے دین کا کتنا بڑا شعبہ زندہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کتنے احکام جو ہے پورے ہوتے ہیں. سمجھ گئے دوستو؟ تو سفر میں مسلح ساتھ رکھیں. اور جیسا کہ کل ذکر کیا تھا کہ جب ٹوائلٹ باتھ روم میں جائیں, استنجا خانے میں جائیں تو آپ بوتل ضرور ساتھ میں رکھیں. اچھا, کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے جو مرد حضرات ہیں, جوان ہیں, ان پر کئی مرتبہ حالت سفر میں غسل فرض ہو جاتا ہے. عالم خواب میں کوئی منظر ہوا اور اس پہ غسل فرض ہو گیا. اب کیا کریں؟ اگر بوتل آپ کے ساتھ ہے تو آپ اس کے اوپر کے حصے کو کٹ کر دیں, اس کا گلاس بن جائے گا. بگ گلاس, بڑا سا ایک گلاس بن جائے گا. جب آپ نے اس کے اوپر کے حصے کو کاٹ دیا تھوڑا نیچے سے تو اب اس کا ایک بڑا سا گلاس بن گیا. اب آپ اس میں پانی بھریں اور پانی 2-5 بوتلیں آپ جو ہیں وہاں بہا دیں. اس لیے کہ ہم جس ملک میں ہیں وہاں کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے نہ جانے کس طرح سے لوگ پیشاب کرتے ہیں, تو چھینٹیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں, گندگی ہوتی ہے. تو آپ اچھی طرح سے اس پر پانی بہا دیں اور اب آپ آسانی کے ساتھ غسل کر سکتے ہیں. اچھا, ہمارے ملک میں جو ٹرینیں ہیں چلتی ہیں اس میں ایک ڈبے کے اندر 4 ٹوائلٹ ہوتی ہیں. ان میں ایک انگلش ہوتا ہے, 3 اردو ہوتے ہیں, 4 اور ایک انگلش ہوتا ہے. انگلش والے کا انتخاب کریں اس لیے کہ اس میں جو ہے آپ کو بیٹھنے کی سہولت ہوگی. اس کے اوپر جو ڈھکن ہے اس کو ڈھکن کو بند کر کے اس پہ آپ تشریف فرمائیں, اس پہ تشریف رکھیں اور اس پہ بھی پانی بہا لیں. اب آسانی کے ساتھ آپ جو ہے غسل کر سکتے ہیں. بات سنائیں دوستو. تو اگر کرنا چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے, لیکن آدمی شروع سے ارادہ ہی نہ کرے تو پھر معمولی سا عذر بھی کافی ہے, معمولی سا عذر بھی کافی ہوتا ہے بچنے کے لیے. تو اللہ پاک ہمیں استقامت کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عاجز نے سفر سے متعلق کچھ باتیں مرتب کرنی شروع کی تھیں. یہاں خانقاہ سے ایک رسالہ نکلتا تھا, 1 سال تک الاحسان کے نام سے نکلا, لیکن وہ الاحسان نام رجسٹر نہ ہو سکا. وہ الاحسان نام سے پہلے سے ملک میں کوئی رسالہ نکلتا ہے اور قانون یہ ہے کہ جب اس طرح کا رسالہ کسی دوسری جگہ سے نکلتا ہو تو وہ رجسٹر نہیں ہوتا. پھر اس کا نام ہم نے ماہنامہ دوائے دل رکھا. تو اس میں کچھ قسطیں ہم نے شروع کی تھی. دوستو دیکھو, یہ آج کوئی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, کوئی شہرت کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, لیکن یہ بہت معمولی سی قیمت کی چیز ہے. کتنا ہے بیٹا اس کا ماہانہ؟ سالانہ 150 روپے ہیں اور ہر مہینے نکلتا ہے پابندی سے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. چھوٹی چھوٹی باتیں جو انسان کی ضرورت کی ہیں, جو ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے اور نہیں ہیں, ان کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. یہ رسالہ نکالنے کا منشا یہ نہیں ہے کہ دنیا میں بہت سی جگہوں سے رسالے نکلتے ہیں تو ہم بھی رسالہ نکالنے والوں میں شمار کریں. نہ رسالہ نکالنے کا ڈھنگ ہے اور نہ کوئی سلیقہ ہے, لیکن اللہ کے بندوں تک اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پہنچانا ہے اور دین کی جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنا ہے. اور کئی مرتبہ آدمی جہاں تک نہیں پہنچ پاتا, رسالے اور کتابیں وہاں تک پہنچ جاتی ہیں. ان نیتوں کے ساتھ اس رسالے کو نکالنا شروع کیا ہے. تو اگر آپ لوگ اس کو اپنے لیے جاری کریں تو انشاءاللہ اس کا نفع ہوگا, اس کا نفع ہوگا. تو ہر مہینے یہ عاجز اس میں کچھ نہ کچھ مضمون لکھتا ہے. تو تقریباً 5-6 قسطیں اس بات کی چل رہی ہے کہ ہم سفر کیسے کریں. تو اس میں
کل جو اس عاجز نے کچھ باتیں ذکر کی تھی تو کچھ پوائنٹ رہ گئے تھے، تو ہم نے سوچا کہ اس میں جو باتیں ہم نے لکھی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ان چیزوں کو بیان کریں۔ جب آدمی پرائیویٹ اپنی گاڑی میں سفر کرتا ہے تو اس سے متعلق ایک بات یہ رہ گئی تھی کہ کئی مرتبہ گاڑی کے اندر پنچر ہو جاتا ہے۔ اپنی گاڑی میں آدمی سفر کر رہا ہے، پنچر ہو گیا۔ اب ہوتا کیا ہے، جب پنچر ہوتا ہے تو آدمی جیک لگا کے اس گاڑی کو اوپر اٹھاتا ہے اور اس کے نٹ بولٹ کھول کر دوسرا اسپیئر ویل ہے اس کو لگاتا ہے، اور جس ٹائر میں پنچر ہوا ہے اس کو بعد میں ڈکی میں رکھتا ہے۔ اب مانو کہ بارش کے موسم میں پنچر ہوا ہے، اب پورا کا پورا ویل جو ہے وہ کیچڑ میں، گندگی میں آلودہ ہے۔ اب اس کو اگر آپ ڈکی میں رکھو گے تو ڈکی خراب ہوگی۔ تو اس لیے جیسے یہ گونی ہوتی ہے چاول کی یا اناج وغیرہ کی، اس قسم کی پلاسٹک، یا اسی نیت سے کوئی پلاسٹک کا ایک بڑا سا ٹکڑا خرید کے رکھے، جب آدمی اس ویل کو رکھے تو پہلے اس کو بچھا لے، اس کے اوپر اس کو ڈال دے، نیچے والے حصے میں بھی رکھے اور اوپر اس کو پلٹ کے اس پہ ڈال دے، تو اس کی جو گندگی ہے دوسرے سامان کو خراب نہیں کرے گی۔ اور وہ جو کپڑا ہے، وہ جو پلاسٹک ہے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جس وقت آپ اس کو چینج کر رہے ہیں تو آپ اس کو زمین پر نیچے بچھا بھی سکتے ہیں، اس لیے کہ کئی مرتبہ لیٹنا بھی پڑتا ہے، اس لیے کہ جیک لگانے کے لیے اگر مناسب جگہ آپ نے جیک نہ لگایا تو کئی مرتبہ جیک چھٹک جاتا ہے، اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے اور اس وقت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ آپ نے جس وقت جیک لگایا اس کو چڑھانا شروع کیا اور وہ چڑھ گیا اور آپ نے ویل کھول لیا، اور ویل کھولتے کے ساتھ ہی ذرا سا جھٹکا لگا اور جیک چھٹک گیا تو گاڑی پوری نیچے ڈاؤن ہو جاتی ہے اور کئی مرتبہ بڑا حادثہ ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو چیک کرنے کے لیے کہ جیک کس جگہ لگائی جائے، کون سی مضبوط جگہ ہے جہاں اس کو فٹ کیا جائے، تو کبھی جھک کے دیکھنا پڑتا ہے، کئی مرتبہ لیٹ کے دیکھنا پڑتا ہے۔ اب نیچے زمین نمی والی ہے، چاہے گیلی زمین ہے، تو اگر آپ کے پاس ایکسٹرا پلاسٹک کا کوئی حصہ، کوئی ٹکڑا موجود ہے تو آپ اس کو بچھا کے اس پہ نیم دراز ہو کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور جب آپ نے جیک اچھی طرح لگا لیا اور ویل نکال لیا اور دوسرا ویل فٹ کر کے جیک ڈاؤن کیا اور اس کو نکال کے رکھ رہے ہیں، اب یہ پلاسٹک پہلے آپ اس کو بچھائیں اندر ڈکی میں، اس کے بعد اس کے اوپر ٹائر رکھیں۔ سمجھ گئے دوستو؟ ضروری اوزار اور چھوٹی سی ٹارچ بھی روشنی کے لیے گاڑی کے صندوق میں ہمہ وقت رہنی چاہیے۔ آج کل LED ٹارچ نکلی ہیں، ایک مرتبہ چارج کرو مہینوں چلتی ہیں جی، تو ایسی چھوٹی سی ٹارچ بھی ساتھ میں سفر میں ہونی چاہیے آدمی کے۔ کئی مرتبہ آدمی بائک سے سفر کرتا ہے اور اچانک رات کو اندھیرے میں بائک رک جاتی ہے، اب اس میں کیا کریں؟ اب کئی مرتبہ اس کو پیٹرول چیک کرنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، تو کئی مرتبہ لوگوں نے ایسی غلطی کی کہ ماچس کی تلی جلائی اور اس کو دیکھ رہے ہیں اور وہ جلی ہوئی تلی اندر گر گئی اور جیسے گری فوراً آگ پکڑ لی اور پوری گاڑی تہس نہس ہو گئی۔ تو اس لیے ایسے موقع پر ٹارچ کی روشنی سے پیٹرول دیکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو طویل سفر میں یا خراب راستوں پر جھٹکے لگنے کی وجہ سے متلی اور قے ہوتی ہے۔ عام طور پر ٹرین کے سفر میں قے اور متلی نہیں ہوتی۔ عام طور پہ جو ہے 4 ویل گاڑی جو ہوتی ہے، آدمی بائی روڈ جو چلتا ہے، اس سفر میں متلی ہوتی ہے۔ ایمرجنسی بریک بار بار لگتے ہیں، یا پہاڑوں پہ گول گول گاڑی چلتی ہے، یا کئی مرتبہ AC گاڑی ہوتی ہے اور اس کے شیشے بند کر دیے جاتے ہیں، تو بہت سے لوگوں کو گھبراہٹ سی ہوتی ہے۔ تو یہ سفر کی حالت میں گاڑی کے اندر عام طور پر ایسی کیفیت بہت سے لوگوں کو ہوتی ہے۔ تو شروع سفر کے اندر قے اور متلی کو روکنے والی چھوٹی سی ٹیبلٹ ملتی ہے، کسی بھی ڈاکٹر سے معلوم کریں گے تو اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وومیٹو نام کی بھی ایک ٹیبلٹ آتی ہے، ہر علاقے میں الگ الگ نام کی ہو سکتا ہے ملتی ہوں، تو ڈاکٹر سے رابطہ کر کے وہ ٹیبلٹ اپنے ساتھ میں ضرور رکھنی چاہیے۔ اسی طرح اپنی گاڑی میں جب سفر کر رہے ہیں تو پولیتھین بھی ساتھ میں رکھیں، یہ جو پلاسٹک کی پنی کی تھیلی ہوتی ہے یہ بھی ساتھ رکھیں، اور یہ ڈارک کلر والی ہونی چاہیے، جیسے بلیک یا ڈارک بلو، یہ تھیلی ضرور ساتھ ہونی چاہیے۔ کلر کیوں؟ کئی مرتبہ جب متلی ہوتی ہے، قے آتی ہے، تو وہ اگر تھیلی پیچھے، اور وہ رکھی ہوئی ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے کہ وہ آسانی کے ساتھ نکالی جا سکے، ایسا نہ ہو قے ہوئی اور ہونے کے بعد گاڑی بھی خراب ہوگی اور بعد میں جو ہے وہ تھیلی نکالی جا رہی ہے کہ لیجیے استعمال کیجیے، کیا استعمال، جو تھا وہ تو نکل گیا، گاڑی خراب ہوتی ہے، کپڑے خراب ہوتے ہیں، اور کئی مرتبہ وامٹ ہوتی ہے ایک کو، قے ہوتی ہے ایک کو،
لیکن اس کی گندگی کی وجہ سے دوسروں کو بھی لگتی ہے پھر۔ اس لیے تھیلی وہ جو پیچھے سیٹ کے پیچھے جیبیں ہوتی ہیں اس میں اس طرح سے رکھے کہ وہ آسانی کے ساتھ اس کو نکالا جا سکے، نظر بھی آ رہی ہو۔ اور ڈارک کلر اس لیے بتایا کہ اگر آپ ٹرانسپیرنٹ لیں گے تو جو قے ہوئی ہے، جو کچھ نکلا ہے وہ نظر آئے گا، تو یہ بھی تو بہت ہی قیامت خیز چیز ہوتی ہے، یہ بھی تو بہت کراہت والی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے ڈارک ہوگی تو اس میں دوسرے کو کراہت نہیں ہوگی، اور اتنی بڑی ہونی چاہیے کہ منہ کا حصہ اس میں کافی اندر آ جائے تاکہ آسانی کے ساتھ ساری کی ساری قے مطلب اسی میں ہو سکے، اور پھر آپ چلتی ہوئی گاڑی میں سے اس کو نہ پھینکیں بلکہ اس کے اوپر گرا لگا کے کنارے پہ جا کے آپ گاڑی کو سلو کر کے کنارے کر کے پھر دور ڈالیں۔ آن دی وے راستے کے اوپر نہیں ڈالنا چاہیے، یہ ادب کے بھی خلاف ہے، وقار کے بھی خلاف ہے، آداب کے بھی خلاف ہے۔ کئی مرتبہ گاڑی کے اندر جو ساتھی ہوتے ہیں تو بالکل گاڑیوں کے اندر نئے نئے سے ہوتے ہیں، یعنی عام طور پہ وہ بسوں میں سفر کرتے ہیں، پرائیویٹ گاڑی میں سفر کرنے کا موقع کم آتا ہے، ایسے ہوتے ہیں۔ اب ان کو جب گاڑی میں بٹھاتے ہیں تو بٹھاتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دروازے کے اوپر وہ آدمی بیٹھے جو تجربے کار ہو، گاڑی کے دروازے بھی اچھی طرح سے بند کر سکے، کھول سکے۔ اچھا، کھولنے بند کرنے میں کئی مرتبہ بڑی غفلت ہوتی ہے، یا تو بند کریں گے اتنے آہستہ کہ وہ بند ہی نہیں ہوتا، اور بند نہ ہونے کا جو سگنل ہے وہ گاڑی وہ سگنل دیتی رہتی ہے کہ دروازہ بند نہیں ہوا، اور جب ان سے کہتے ہیں بھائی ذرا اپنا دروازہ زور سے بند کرو تو اتنی زور سے بند کرتے ہیں جیسے کسی دشمنی کا بدلہ لیا ہو، یا ایسا بند کرتے ہیں کہ شاید اب قیامت تک نکلنے کا ارادہ ہی نہیں ہے۔ یہ افراط و تفریط ہے، درمیانی انداز سے بند کرنا چاہیے۔ کئی مطلب بہت زور سے بند کرنے سے اس کے لاک فیل ہو جاتے ہیں، اس کے اسپرنگ جو ہے وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ تو نہ بہت آہستہ بند کرے نہ بہت زور سے بند کرے، درمیانی انداز سے بند کرے۔ کئی مرتبہ اس عاجز نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اس طرح سے سختی کی اور زور سے بند کیا تو جو گاڑی کے مالک تھے ان سے نفرت کرنے لگے کہ ان کو گاڑی میں ہمیں نہیں بٹھا، کسی اور گاڑی میں بٹھاؤ، انہیں دروازہ بند کرنا نہیں آتا، اتنی زور سے، اتنی قیمتی گاڑی ہے، اتنی زور سے دروازے بند کرتے ہیں۔ اور ان کا ناراض ہونا بجا ہے اپنی جگہ پر، بھائی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، نعمت کو نعمت کی طرح سے استعمال کریں۔ لیکن عام طور پر دیکھا گیا ہے مال مفت دل برہم، جب کسی دوسری کی چیز ہوتی ہے تو بہت بے دردی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ عاریت کے طور پر دوسرے کی گاڑی استعمال کرتے ہیں، ان کے چلانے کا انداز دیکھو، ان کے ایکسیلریٹر دینے کا انداز دیکھو، گاڑی کو اٹھانے کا انداز، بریک کا انداز، ان کے کٹ مارنے کا انداز، اس لیے کہ انہیں تو کچھ ذرہ برابر فکر ہے ہی نہیں۔ اسکریچ آئے، ایمرجنسی بریک لگنے کی وجہ سے ٹائر گھسے، اپنا تھوڑے گھس رہا ہے، گھس رہا ہوگا جس کا گھس رہا ہوگا۔ جو مومن بندہ دوسرے مومن کی نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو یہ نعمتیں پھر کبھی نہیں دیا کرتے، فیصلے ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ جو بندہ دوسرے کی نعمت کو تشکر کے جذبات سے استعمال کرتا ہے، احتیاط سے استعمال کرتا ہے، پھر اللہ پاک اس کو اس نعمت کے شکر پر اللہ اس کو اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسی کم کرنا، دھاڑ دیسی گھما دیتے ہیں، جیسے ریگولیٹر پہ کسی کا پنکھا بند ذرا کم کرو، فوراً یوں گھمائیں گے، اس کو پہلے آپ دیکھو وہ کتنے نمبر پہ چل رہا ہے، آپ 1 نمبر ڈاؤن کرو، 2 نمبر ڈاؤن کرو، دیکھ لو رفتار اور پوچھ لو کہ چلے گا۔ تو ہاتھوں میں سختی کا ہونا، مزاج میں سختی کا ہونا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ دل میں سختی ہے، دل میں سختی ہے۔ دل جب نرم ہوتے ہیں تو آدمی کے افعال سے، ارکان سے، کاموں سے پتہ چلتا ہے کہ کیسی نرمی۔ یہ عاجز تو کہا کرتا ہے کہ چپل کے نکالنے کے انداز کو دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ دل میں کیا کیا کیفیات ہے۔ چپل کے نکالنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کون سی آسمان پر سفر کر رہا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے۔ تو گاڑی کے دروازوں پر ایسے لوگوں کو بٹھانا چاہیے جو ذرا باہوش ہو، تجربے کار ہوں۔ اسی طرح کسی اجنبی علاقے میں سفر کر رہے ہیں تو اجنبی علاقے میں سفر کرتے ہوئے دروازے پر لیفٹ سائڈ پر، ہمارے ملک میں تو چونکہ لیفٹ سائڈ پہ چلتے ہیں نا، تو جب لیفٹ ڈرائیور کا جو اپوزٹ حصہ ہے، دوسرا حصہ ہے مخالف، لیفٹ سائڈ، ایسے آدمی کو بیٹھنا چاہیے جو راہ چلتے ہوئے آدمی سے بات کر سکے، شیشہ اتار کے ان سے بات کر سکے، بھائی صاحب ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، یہ راستہ فلاں جگہ پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا۔ اب پوچھنے والا ہے بیچ میں بیٹھا ہے اور موٹا تازہ بیٹھا ہے کنارے پر اور اسے کچھ پتہ نہیں ہے،
اب یہ لمبا چوڑا ہو کر اس کی گود میں کو آ کے پھر پوچھ رہا ہے تو یہ تکلف ہو رہا ہے. تو پوچھنے والے آدمی کو دروازے کے کنارے پہ بیٹھنا چاہیے. بات سنا رہی ہے دوست؟ اب راستے پر جب پوچھنے کی بات آئی تو پوچھنا بھی ایسے آدمی سے چاہیے جو اس راستے کی راہ و رسم سے واقف ہو. مثال کے طور پر اب آپ کسی جگہ کسی شہر میں آپ ایئرپورٹ جا رہے ہیں اور آپ نے موچی کی دکان پہ گاڑی روک کے پوچھا کہ ایئرپورٹ کا راستہ کون سا ہے, ایئرپورٹ کدھر ہے. وہ بیچارے کو اسے کبھی ایئرپورٹ سے سابقہ نہیں پڑا, اس کا کوئی رشتے دار ایئرپورٹ سے آتا نہیں ہے, وہ کبھی ایئرپورٹ پہ کسی کو ریسیو کرنے پہنچانے ڈراپ کرنے کے لیے جاتا نہیں ہے, وہ کیا بتائے گا؟ یا آپ چائے کی لاری والے سے پوچھیں کہ ایئرپورٹ کا راستہ کون سا ہے, ایئرپورٹ کدھر آیا. آپ ایسے آدمی سے پوچھیں, کسی ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھیں, آٹو رکشا والے ڈرائیور سے پوچھیں, اس لیے کہ ان کو آنا جانا ہوتا ہے. تو گاڑی کے کنارے پر کیسے آدمی کو بٹھانا چاہیے؟ جو باہوش ہو, جو سلیقے کے ساتھ دوسرے سے بات بھی کرنا جانتا ہو. کئی مرتبہ کسی دوسرے کو مخاطب کرنا تھا, اوئے, ابھی اوئے کیا ہوا؟ ارے سن, تو وہ تمہارا نوکر ہے جو تمہاری بات سنے گا؟ نہیں. گجراتی میں کہتے ہیں موٹا بھائی, یعنی بڑے بھائی. اردو میں بہت اچھے انداز میں کہتے ہیں بھائی جان, ایئرپورٹ کا راستہ کدھر ہے, ریلوے اسٹیشن کا راستہ کدھر ہے. یہ بڑی عمر والا ہے, تھوڑا سا ذرا کھینچا ہوا ہے آپ کی عمر کے مقابلے میں, انکل ریلوے اسٹیشن کا راستہ کدھر ہے, ہمیں ذرا بتائیے, رہنمائی کیجیے. تو اچھے انداز سے سلیقے سے اگر آپ کو پوچھیں گے تو دل کے اندر اگر ہمارے بارے میں کوئی میل بھی رکھتا ہے تو وہ بھی پگھل جائے گا. اچھا انداز تو اچھے اچھے لوگوں کو پگھلا دیتا ہے. تو اسلام نے تو سلیقہ سکھایا, ادب سکھایا, اور پھر جب وہ بتا دے تو اس کا شکریہ ادا کریں, شکریہ کے الفاظ اس کو کہیں کہ آپ کو تکلیف دی, ہم نے معاف فرمایا, آپ جا رہے تھے, شکریہ. اب آپ تو چلے جائیں گے لیکن آپ کی محبت اور آپ کا انداز نہ جانے کتنی دیر تک اس کے دل میں رس گھولتا رہے گا. اور آپ کے بارے میں یا آپ کے مذہب کے بارے میں اگر کسی شک و شبے میں مبتلا تھے تو وہ آپ کے ساتھ بات کا تجربہ اس کی تقلید کرے گا کہ نہیں, یہ ایسے لوگ نہیں ہوتے, اچھے لوگ ہوتے. تو اچھے انداز سے آپ اپنے کام نکال سکتے ہیں. اور اگر آپ کی زبان میں تلخی ہے, انداز ادب کا نہیں ہے, تو آپ اپنے بنتے ہوئے کام کو بگاڑ لیں گے. نیز ڈرائیور والی سائڈ جو ہوتی ہے, جب گاڑی اس ملک میں چلتی ہے تو ہم لیفٹ سائڈ پہ چلاتے ہیں, بائیں طرف. اب ڈرائیور والی سائڈ جو ہے وہ رائٹ حصہ ہوتا ہے, دایاں حصہ وہ ہوتا ہے جو روڈ کے بیچ والا حصہ ہوتا ہے. اب ڈرائیور کے پیچھے جو آدمی بیٹھے وہ غافل آدمی نہ ہو, جو غفلت سے سوتا ہو اور غفلت سے دروازہ کھولتا ہو, باہوش ہونا چاہیے اس طرف بھی. یا یہ اگر باہوش نہیں مل رہا تو کیا کرے؟ جب ساتھی غافل ہے, کوئی ہے ہی نہیں باہوش, تو اب کہاں سے باہوش ڈھونڈ کے لائے؟ ایسے تو ہے نہیں کہ اسے غافل کو اتاریں گے اور کسی باہوش کو پکڑ کے بٹھائیں گے. تو اب اس دروازے کو لاک کر دیں تاکہ وہ کھلے ہی نہیں. اس لیے کہ اگر یہ غافل ہے, باہوش نہیں ہے, گاڑی رکنے پر, اب جب گاڑی رکے گی تو ظاہری بات ہے جب کنارے پہ آپ نے گاڑی روکی, اب یہ دروازہ جب کھولے گا تو رائٹ سائڈ کا, تو یہ سمت کون سی ہے, جہت کون سی ہے جس پہ ٹریفک چل رہا ہے. اب جب یہ دروازہ کھولے گا تو کوئی بائک والا گھسے گا, کوئی فور ویل آ کے گھسے گی. کئی مرتبہ ایسے حادثات ہوتے ہیں. آدمی اچانک کھولتا ہے اور پیچھے والا آدمی سوچ رہے ہیں وہ 1 فٹ 1.5 فٹ کا فاصلہ بنا کے چلتا ہے. اب جب دروازہ کھلتا ہے 3 فٹ کا حصہ لیتا ہے تو وہ آدمی اس میں آ کے گھس جاتا ہے, دروازہ ٹوٹتا ہے, یہ آدمی اس کی ہاتھ پیر فریکچر ہوتا ہے, سامنے والا ٹکرا کے گرتا ہے. بڑے بڑے حادثے اس طرح سے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے ساتھ عورت ہے, بچہ ہے, اور یہ باہوش نہیں ہے, یا کوئی دوسرا ساتھی اتنا سمجھدار نہیں ہے, تو پھر رائٹ سائڈ کا جو ڈور ہے اس کو آپ لاک کر دیں. میں ادھر سے نہیں کھولیں, آپ جو ہے لیفٹ سائڈ سے اتریں. سمجھ گئے دوستو؟ بارہا اس میں تجربے ہوئے ہیں. اور جب ہم گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں تو پھر اچھی طرح سے دیکھ لیتے ہیں, نقش نیم سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنا باہوش ہے. اور ہمیشہ لیفٹ سائڈ پہ وہی ساتھی بیٹھے جو باہوش بھی ہو, راستہ پوچھنے کا سلیقہ بھی جانتا ہو, اور اگر کوئی چیز خریدنی ہو, کوئی چیز لانی ہو تو فٹافٹ اتر کر وہ جا کے پوچھ کے بھی آئے, خرید کے بھی لائے اور وہ چیز حاصل کرے. عام طور پہ دوسرے افراد ہوتے ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ دروازے پہ بیٹھنے کا شوق بہت سو کو ہوتا ہے. مصیبت یہ ہے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں ونڈو پہ بیٹھوں, یوں ہاتھ کر کے بیٹھوں. گاڑی میں بیٹھنے کا بھی ایک کبر ہے, گاڑی میں بیٹھنے کا بھی ایک کبر ہے. اور پھر چاروں طرف ہاتھ رکھنے کے بعد پھر یہ سوچتا ہے مجھے کوئی دیکھنے والا ہے کہ نہیں, آج میں پرائیویٹ گاڑی میں جا رہا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. نفس بھی آدمی کو کیا کیا سجھاتا ہے. دوسرے کی گاڑی میں بیٹھ کے شان دکھلانا کون سی عقل مند, یہ کرائے کی شان ہے.
گاڑی اللہ کی نعمت ہے، گاڑی ایک سنت. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی رکھتے تھے. اب آپ پوچھیں گے کون سی تھی؟ ٹویوٹا کی تھی، فورڈ تھی، کون سی؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اونٹنی تھی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھوڑا تھا، محبوب کے پاس خچر تھا. تو ویرائٹیز تھی گاڑیوں کی. جی تو اگر ہم گاڑی خریدیں تو یہ نیت کریں کہ اللہ کے محبوب سواری خرید رہا ہوں. سواری رکھنا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب اس زمانے کے اندر، اس زمانے میں 4 ویل اونٹنی تھی، 4 ویل گھوڑا تھا. آج کے زمانے میں 4 ویل ہماری کار ہے. تو اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اتباع سنت میں یہ گاڑی خرید رہا ہوں. گاڑی خریدنے میں نیتیں کرے. پیارے اللہ، اپنے بیوی بچوں کو پبلک ٹرانسپورٹ میں لے کے چلتا ہوں تو نامحرموں کے دھکے لگتے ہیں. جوان بیٹی ہے، بیوی ہے، نامحرموں کے دھکے لگتے ہیں. اور اللہ ان کو سیکورٹی دینا، ان کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرنا میرے ذمے ہے. پیارے اللہ، یہ ذمہ اس طرح سے میں ادا کر رہا ہوں کہ میں اپنی ذاتی گاڑی خرید رہا ہوں تاکہ میں اپنے بچوں کی عصمت اور عزتوں کی حفاظت کر سکوں. اب اس نیت کے ساتھ گاڑی خریدیں گے تو اجر ملے گا. پھر دوسری نیت کریں کہ پیارے اللہ ان کو راحت ملے، ان کو راحت ملے، ان کو سکون ملے. اور بیوی بچوں کو راحت پہنچانا یہ باپ کی ذمہ داری ہے. تو پیارے اللہ قبول فرمائی. راحت دینے کی نیت سے خرید رہا ہوں. پھر اس نیت سے خریدے کہ اللہ جس محلے میں رہتا ہوں بہت سارے کمزور اہل ایمان رہتے ہیں، بہت سے کمزور انسان رہتے ہیں. آئے دن ضرورت پڑتی رہتی ہے اسپتال جانے کی، ادھر ادھر لے جانے کی. تو کسی کو ضرورت ہوگا تو ایمرجنسی میں گاڑی میں بٹھا کے لے کے جاؤں گا. اب یہ ساری نیتوں کے ساتھ آپ گاڑی خرید رہے ہیں تو اللہ پاک اس پر اجر عطا فرمائیں گے. کئی مرتبہ جب گاڑی پرائیویٹ چلتی ہے اور ساتھی کئی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ڈرائیور پوچھتا ہے اور کوئی واقف کار پیچھے بیٹھا ہے، پیچھے والی سیٹ پر راستے کا واقف کار پیچھے بیٹھا ہے اور ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے. تو پوچھتے ہیں جی کدھر کو مڑنا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ادھر کو. اب ڈرائیور آگے دیکھ رہا ہے، وہ ادھر کو اور ادھر کو جو کہہ رہا ہے تو ادھر ادھر اس کو تو پتہ نہیں چل رہا کہ کدھر کو. تو اس کو کہو دائیں طرف یا بائیں طرف، دائیں طرف مڑو یا بائیں طرف مڑو. دائیں اور بائیں سمجھ میں آتا ہے، یا رائٹ اور لیفٹ کہیں. کئی مرتبہ انگریزی میں سمجھ میں نہیں آتی، الٹا سیدھا ہو جاتا ہے، اس میں رائٹ کو لیفٹ کہہ بیٹھتا ہے، لیفٹ کو رائٹ. تو اس وقت اپنی زبان میں بولو نا، وہ سیدھی سیدھی زبان، بھائی دائیں طرف مڑو، بائیں طرف مڑو، یہ سیدھی طرف الٹی طرف. بہت سے لوگ کہتے ہیں خالی سائڈ. اب خالی سائڈ وہ ہوتی ہے، ایک ڈرائیور سائڈ کہلاتی ہے اور ایک خالی سائڈ کہلاتی ہے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں خالی سائڈ کہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ڈرائیور کی سیٹ خالی ہوتی ہے سائڈ پر تو اس لیے اس کو خالی سائڈ کہتے ہیں، اور ڈرائیور کی سیٹ اس سے خود بھری ہوئی ہوتی ہے تو اس کو ڈرائیور سیٹ کہتے ہیں. تو یہ الگ الگ علاقے کی اصطلاح ہیں تو ان کو بھی سمجھ لینا چاہیے. اور پیچھے بیٹھنے والے کو جب ڈرائیور کو رہنمائی کرے تو وہ ادھر کو اور ادھر کو نہ کہے بلکہ یوں کہ دائیں طرف مڑو اور بائیں طرف مڑو. بھائی یہ چیزیں کام کی ہیں یا وقت ضائع ہو رہا ہے؟ اگر وقت ضائع ہو رہا ہو، ایسا لگ رہا ہو تو پھر بند کریں، اور اگر یہ تربیت کی ہیں، کام کی چیزیں ہیں تو پھر اس کو جاری رکھیں، آگے ذکر کریں. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی ہم نے یہ سفر کا سلسلہ لکھنا شروع کیا تھا اور پہلی قسط لکھی تھی جس میں سے کچھ پوائنٹ آج آپ کے سامنے بیان کیے. شروع کی جو باتیں ہیں وہ تو ساجد نے کل ذکر کر دی تھی. اب دوسری قسط لکھنی تھی کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے اور ہمارا ایک ایکسیڈنٹ کا حادثہ ہوا. اللہ پاک نے اس میں حفاظت فرمائی. تو بہت سارے جو کمزور دل والے، کمزور ایمان والے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا یہ شک ہوا کہ یہ تو ہر وقت اللہ کے راستے میں رہتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی حادثے ہوتے ہیں تو پھر ہم کہاں. گویا اللہ تعالیٰ کی ذات سے تھوڑا سا ان کو مایوسی ہوئی اور وہ یہ سوچے کہ بھئی ایکسیڈنٹ تو ہو گنہگاروں کے اور حادثات تو ہو بدکاروں کے. اب یہ لوگ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کے راستے میں چلتے پھرتے، ان کے بھی اگر حادثے ہوں گے تو پھر بس اب تو ہو گیا کام. تو کچھ اس طرح کی باتوں کا اندازہ ہوا، محسوس ہوا. تو اس عاجز نے سوچا کہ پھر کچھ مضمون لکھنا چاہیے. تو ہم سفر کیسے کریں، اس کی دوسری چیز ہم نے اپنے اس حادثے کا تذکرہ کیا اور اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جب سلسلہ عیادت کا شروع ہوا، لوگ آنے شروع ہوئے تو ہر ایک کے سامنے پورا واقعہ یا اس کا خلاصہ ذکر کرنا پڑتا تھا. تو ایک تو تکلیف اور اوپر سے پورا
واقعہ ریپیٹ کرنا اور آنے والا چونکہ محبت والے ہوتے تھے، محبت میں پوچھتے تھے نہ بتائیں اور شارٹ کٹ میں بات ختم کر دیں، تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ شارٹ کٹ میں بات ختم کرنا سمجھتے ہو؟ ایک لطیفے کے ذریعے سے اس کو سمجھاتے ہیں۔ ایک خان صاحب تھے، انہوں نے اپنے کسی دوست کو دسترخوان پہ دعوت دی اور چاول جمع کر کے اس کے بیچ میں گھی بھر دیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ یہ تو گھی بیچ میں بھرا ہوا ہے، اب جب تک کھاتے کھاتے ہم وہاں تک پہنچیں گے تو وہاں تک پیٹ بھر چکے گا، اب گھی تو ایسے باقی رہ جائے گا، اب اس کو کس طرح سے اپنے پاس بلایا جائے؟ تو انہوں نے ایک ترکیب بتائی، کہا قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا محشر میں اور بھیڑ بھاڑ ہوگی تو ایک سیدھا راستہ جنت کو جاتا ہوگا، اور گھی کے اندر انگلی رکھ کے سیدھا اپنی طرف کھینچ لیا، گھی ان کی طرف جاری ہو گیا۔ خیر خان صاحب نے سوچا کہ یہ تو عجیب آدمی ہے، سارا گھی اپنی طرف لے گیا، کہا آئندہ اس کو دیکھتے ہیں۔ دوسرے دعوت کے موقع پر یہ دونوں جمع ہوئے تو انہوں نے خان صاحب نے کہا، وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، کہ مولانا صاحب سنا ہے قرآن پاک میں ایک سورہ یوسف ہے اور اس میں بڑا لمبا چوڑا تذکرہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ہم ذرا اسے سننا چاہتے ہیں، آپ سنائیے۔ اور مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ سنانے میں مصروف ہو جائیں تو ہم کھانے میں مصروف ہو جائیں۔ وہ سمجھ گئے تو انہوں نے کہا پیرے بود پیسرے داشت گم شد باز یافت، ایک بوڑھا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، گم ہو گیا تھا، واپس مل گیا تھا۔ یہ شارٹ کٹ راستہ کا کھائیے، انہوں نے سوچا یہ تو نکل گیا ہاتھ سے۔ تو اب اگر ہم ان سے کہتے کہ جی ہاں ہم سفر میں جا رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ نے حفاظت فرمائی، الحمدللہ آپ کے سامنے ہیں، جیتے جاگتے بیٹھے ہوئے، دعا فرمائیں کہ آئندہ اللہ پاک حفاظت فرمائے، تو یہ ایک شارٹ کٹ راستہ تھا، لیکن یہ سامنے والا مطمئن نہیں ہوتا۔ تو ہم جب بہت پریشان ہوئے، بہت زیادہ ہم نے ذکر کیا، تو ہم نے سوچا کہ اس کو لکھ دیں، اور لکھی ہوئی چیز باقی رہ جاتی ہے، اس میں بہت سے پہلو ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی کے واقعات اور حادثات تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن وہ لکھی ہوئی چیز اس میں جو آدمی کے لیے درس عبرت ہوتا ہے وہ آدمی پڑھ پڑھ کے اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ تو سوچا کہ چند سطریں آپ کے سامنے عرض کریں۔ شروع کیا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظالم نہیں ہے۔ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو کڑوی دوائی پلا رہی ہو اور بچہ رو رہا ہو تو اس منظر کو دیکھنے والا کوئی بھی شخص ماں کو ظالم نہیں کہا کرتا۔ ٹھیک اسی طرح وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ مشفق و مہربان ہے، اگر اپنے بندے کو کسی آزمائش میں ڈالے یا حادثے کا شکار کرے تو وہ رب بھی کبھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے، اس کے معاملات میں بڑے بڑے راز پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس عاجز نے کئی سالوں سے یہ سوچا ہوا تھا کہ اپنے بچوں کو علاقہ راجستھان کی وہ جگہ دکھاؤں جہاں کی زندگی آج بھی جدت کے دور میں اپنی تمام تر سادگی کے ساتھ صحابہ کرام کی سادگی اور ان کے دیہاتی علاقوں کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ ان کے علاقوں میں بکریوں کے ریوڑ، اونٹوں کے باڑے ہوتے ہیں، نیز حد نظر مد بصر ریتی ریت نظر آتی ہے۔ برقی نظام سے کٹے ہوئے اور جدت کی خرافات سے بچے ہوئے علاقے آج بھی قدیم عرب کا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ گویا ان علاقوں کا سفر کرنے والا صحابہ کرام کی زندگی کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ لہذا اس عاجز نے سوچا کہ بچوں کے ساتھ کچھ دن اس علاقے میں گزارے جائیں تاکہ یہ بچے جب حدیث شریف کا سبق پڑھیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مدینہ سمجھنا آسان ہو جائے، اور رمل اور جمل کا تصور، رمل یعنی ریت اور جمل کے معنی اونٹ، رمل اور جمل کا تصور آسانی سے قائم ہو جائے۔ چنانچہ 19 جنوری 2014 کو یہ عاجز اہل خانہ کے قافلے کے ساتھ عازم میں سفر ہوا۔ پہلا پڑاؤ احمد آباد اور دوسرا پالنپور ضلع کے گاؤں بھاگل میں ہوا، اور 21 کی صبح کو جب بھاگل سے روانہ ہوئے تو راجستھان کی نیت کر کے گاڑی میں سوار ہوئے۔ جودھپور کے راستے ہمیں فلودی بھاپ ہوتے ہوئے ایک گاؤں میں یہ رات بسر کرنی تھی۔ ابھی یہ گاڑی گجرات سے 140 کلومیٹر دور پہنچی تھی کہ ایک بھیانک ٹرک کی ٹکر کا شکار ہوئی، جس میں اس عاجز کی پیشانی میں شدید زخم ہوا، اہلیہ کی پسلی متاثر ہوئی اور پیر میں گم چوٹ لگی، اور ایک بچے کی 4 ٹانکے کا زخم لگا۔ باقی الحمدللہ سب محفوظ رہے، جس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ ایک ٹکر سے گاڑی کا انجن ٹوٹا، چیچس بینڈ ہوئی، اوپر کا کیریئر سامان کے ساتھ زمین پر گر گیا، آگے کا پہیہ نکل گیا۔ ہوا یہ کہ جب ہمارا ڈرائیور خالی راستے پر اسپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا، اچانک آگے چلنے والی گاڑی نے ایمرجنسی بریک لیے۔ ہمارے ڈرائیور نے سوچا میں اس سے ٹکرا جاؤں گا، اس نے دائیں طرف گاڑی نکالی، فوراً سامنے سے آتے ہوئے ایک بڑے ٹینکر سے گاڑی ٹکرا گئی۔ ساتھ ہی ہماری گاڑی کے پیچھے بھی ایک ٹرک تھا،
اس نے بھی پیچھے ٹکر مار دی. یہ وہ قضاء و قدر کے فیصلے تھے جو ہو کر رہے. اس عاجز کو اللہ رب العزت نے ٹکر سے پہلے ہی گویا بے ہوش کر دیا تھا. مجھے اتنا یاد ہے کہ گاڑی دائیں طرف سے آگے کو نکل رہی ہے اور سامنے سے آتے ہوئے ٹرک کو بھی دیکھا, پھر یاد نہیں کہ کیا ہوا. اسی وقت اللہ نے بے ہوش کر دیا. چھوٹے بچوں کو اللہ نے اس وقت میں ہمت دی. بڑا بیٹا جنید صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے بیٹھا ہوا تھا, اپنے 10 ماہ کے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے ہوئے اس نے فوراً آگے ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے پہلے اپنے چھوٹے بھائی کو نیچے گرایا, بعد میں خود کودا اور اس عاجز کے بے ہوش جسم کو ڈرائیور کی مدد سے باہر نکالا. اتنے میں ایک انڈیکا گاڑی قریب آئی جس میں ایک غیر مسلم خاتون بیٹھی ہوئی تھی. وہ گاڑی سے اتر گئی اور اپنے شوہر کو کہا کہ ان کو فوراً اسپتال لے جاؤ. چنانچہ اس عاجز کو ان کی گاڑی میں لٹا کر سرکاری اسپتال لے جایا گیا. ہوش اس وقت آیا جب پیشانی پر ٹانکے لگائے جا رہے تھے. جب پوری تفصیل بچوں نے بتائی تو اس عاجز نے اس غیر مسلم جوڑے کے لیے دل سے دعا کی, پیارے اللہ ان کو کبھی بھی ایمان سے محروم نہ کرنا. جنہوں نے اس فقیر کو راہ سے اٹھا کر اسپتال پہنچایا, یہ انسانیت نہیں تو اور کیا ہے. واقعی اگر جذبہ انسانیت بیدار ہو اور انسان ایک دوسرے کے لیے اخوت کا کردار ادا کرے تو نہ جانے کتنے روتے ہوئے مسکرا سکتے ہیں اور کتنے تڑپتے ہوئے سکھ کا چین لے سکتے ہیں. آج کسی شہر میں بم پھٹتا ہے تو پھٹتے ہی سب سے پہلے لوگ یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ مسلمان کا کام ہے یا ہندو کا کام, اور مرنے والے ہندو ہیں یا مسلمان. حالانکہ اس وقت تو یہ دیکھنا چاہیے کہ مرنے والا زخمی ہونے والا ایک انسان ہے. اللہ صحیح سمجھ عطا فرمائے. اور واقعی جنگل کے درندوں نے انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ انسان کو پہنچا رہے ہیں. جائے حادثے سے قریب پالنپوری حضرات کی ایک ہوٹل تھی. بچے اس میں لے جائے گئے کہ عاجز اسپتال سے اس میں پہنچا. ہوٹل والوں نے اس زخم خوردہ اور غم خوردہ قافلے کو پناہ دی, ہر سہولت بہم پہنچائی. تھوڑی دیر میں پالنپور کے حاجی عبدالرشید گاڑیاں لے کر پہنچ گئے اور پالنپور شہر میں جن کو چوٹ لگی تھی یا درد تھا, ماہر ڈاکٹروں کی نگرانی میں چیک اپ کرایا اور اپنے گھر پر تمام کو لے کر آ گئے. اور بھی کچھ باتیں ہیں. خیر, یہ عاجز اس میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب کبھی راستے میں اس قسم کے حادثات ہوں تو آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسرے کی ہمدردی کرے, اس کی ہیلپ کرے. یہ انسانیت کا تقاضا ہے. وہاں سے گزر جانا, نکل جانا, اور کوئی بھی پاس میں نہیں ہے اور انسان تڑپ رہے ہیں, بچے تڑپ رہے ہیں, عورتیں تڑپ رہی ہیں, رو رہی ہیں, اور آپ بحیثیت انسان کے آپ وہاں نہ رکیں تو یہ آپ قانونی اعتبار سے مجرم ہو سکتے ہیں اور اللہ کی نظر میں مجرم ہوں گے. یہ احترام انسانیت کے خلاف ہے. تو اگر ایسا منظر آئے تو آدمی کو رکنا چاہیے. اب بہت سے لوگوں کے سامنے ہم نے جب یہ باتیں ذکر کی اور کہا کہ بھئی ایسا بھی ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا جی کئی مرتبہ اس کا الٹا تجربہ بھی ہوا کہ ہم نے پولیس چوکی میں جا کے خبر دی اور ہمارا نام نوٹ کر لیا. انہوں نے پوچھا تم نے دیکھا تھا؟ ہم نے دیکھا تو گواہ میں بن گیا. 3-4 سال میں کیس سے پیچھا چھوٹا, بس ہمیں پیشی دینی پڑی. اب ایسے موقع پہ کیا کریں؟ تو دیکھو ان حالات سے آدمی کو گھبرانا نہیں چاہیے, عقل سے کام لے. پولیس چوکی میں آدمی خبر کرے تو اس طرح کرے, بھائی دیکھو آپ کی ذمہ داری ہے حالات پر نظر رکھنے کی. کوئی آدمی گزرتے ہوئے کہہ کر گیا, یہ اطلاع ملی ہے کہ کسی جگہ لاش پڑی ہوئی ہے اور گاڑی پلٹی پڑی ہے, وہاں لاش پڑی ہوئی ہے, تو چونکہ یہ فریضہ بنتا ہے انسانوں کا بھائی وہ دیکھیں, تو پلیز آپ ذرا وہاں کی خبر لیں. یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے دیکھی, ایسی اطلاع ملی ہے, ایسی خبر ملی ہے, ایسا پتہ چلا ہے کہ کسی جگہ لاش پڑی ہوئی ہے اور گاڑی پلٹی ہوئی ہے, تو چونکہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, اخلاقی فریضہ ہے, تو آپ اپنے سورسز کو استعمال کریں. قریب کی وہاں کوئی چوکی ہو, کوئی موبائل گاڑی کھڑی ہو, تو آپ ان کو انفارم کریں کہ وہ ذرا جا کے دیکھ لیں. اتنا کہہ کہ آپ نکل رہے ہیں آگے. غرض یہ کہ سفر میں آدمی کو کسی دوسرے کی تعاون کی نیت کرنی چاہیے, اور ایسے حادثات کی جگہ سے آدمی کو جان بچا کے بھاگنے کے بجائے کوشش کریں کہ وہ آپ اس میں اپنا حصہ شامل کریں. جب آدمی سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی تیاری بھی کرنی پڑتی ہے. یہ ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس وقت جبکہ سفر اہم بھی ہو اور لمبا بھی ہو اور کچھ دن گھر سے دور رہنا ہو. لہذا سفر جتنا طویل ہوتا ہے اس کی تیاری سوچ کر ہمیشہ دل کا سکون ختم ہوتا رہتا ہے. ایسے وقت میں کیا کریں؟ لمبا سفر ہو, گھر سے دور جانا ہو اور کئی دن دور رہنا ہو تو سفر کی تیاری ایک مستقل مسئلہ بنا رہتا ہے آدمی.
سب سے پہلے سفر کے ارادے کے بعد تیاری کی آسانی کے لیے اللہ سے دعا کریں. ایک کاغذ پر سامان سفر لکھتا رہے. جب کوئی چیز یاد آئے اس کو کاغذ پر لکھ لیں. ایک چھوٹی سی ڈائری کاغذ جیب میں ہونا چاہیے. اور سفر کی تیاری کے لیے جو سامان لگتے ہیں, جس کی ضرورت پڑتی ہے, اس کا آپ لکھتے رہیں. اس لیے کہ جس وقت آپ تیاری کرنے بیٹھے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ضرورت کی ساری چیزیں آپ کو یاد آ جائیں. کئی مرتبہ آپ راستے میں ہیں اور آپ کو یاد آ گئی تو کنارے کھڑے ہو کر اس کا اشارہ کر لیں. کئی مرتبہ آپ مسجد میں کوئی نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز سے پہلے وہ بات آ گئی ہے, نماز میں یاد آ گئی, تو سلام پھیرنے کے بعد اس کو نوٹ کر لیں. کاغذ میں لکھتے رہیں. آپ لیٹے ہوئے ہیں اور لیٹے اب اس وقت تیاری تو نہیں کرنی, اس وقت تو آپ تھکے ہوئے ہیں. لیٹے ہوئے آپ کو بات یاد آئی تو وہی کاغذ نکال کے اس پہ لکھ کے رکھ لیں. اب جب لکھا ہوا کاغذ آپ کے سامنے ہوگا تو اب آپ اپنے بچوں کے ذریعے سے, بیوی کے ذریعے سے بیٹھیں گے کہ جب بیگ لے کر آؤ, فلاں چیز لاؤ, فلاں چیز لاؤ, فلاں چیز لاؤ, وہ ساری کی ساری چیز جمع کر لیں گے اور سلیقے کے ساتھ ان کو اپنے بیگ میں پیک کر کے. تو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی. پریشانی ہوتی اس کو ہے جو غیر مرتب ہوتا ہے, جس کی زندگی میں ترتیب, اس کو کیا تکلیف. جب تیاری کا وقت آ جائے سکون کے ساتھ بیٹھے اور فہرست کو سامنے رکھے. بیگ تیار کرے. ذیل میں سامان سفر کی ایک فہرست دی جاتی ہے جو ایک مومن کی ہر لمبے سفر کی ضرورت ہوا کرتی ہے. نمبر 1, سفر کا مسلح. 2, سمت بتانے والا آلہ, قبلے کی جہت بتانے والا آلہ. اب کئی مرتبہ مستقل اس کو نہ رکھ کر جن کے پاس اسمارٹ فون ہوتے ہیں ان کے اندر بھی قبلہ بتانے والی ایپس موجود ہوتی ہیں. اس کو دیکھ لے اچھی کون سی ہے, جس میں لوگوں کے تجربات زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں, 5 اسٹار لگے ہوتے ہیں, اس چیز کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور کئی مرتبہ آدمی آلہ لے کر چلتا ہے تو اس سے بھی صحیح سمت کا پتہ نہیں چل پاتا, اس لیے کہ اس میں میگنیٹ ہوتا ہے. اور آپ جو ہیں ٹرین کے اندر ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور قریب میں کوئی میٹل کی چیز رکھی ہوئی ہے تو وہ میگنیٹ کے ساتھ ڈسٹرب کرتی ہے, اس کو کھینچتی ہے, تو وہ صحیح سمت نہیں بتا پاتا. تو اس وقت اس کا خاص خیال رکھے کہ ایسی جگہ پہ اس کو رکھ کے دیکھے کہ جہاں میگنیٹ وہ اپنی کشش نہ کر رہا ہو, میگنیٹ کو کوئی دوسری چیز اس کو کھینچ نہ رہی ہو. اب اس کے لیے کیا, نیچے اتر کے دیکھیں چلتی ہوئی ٹرین سے, اسٹیشن آئے گا وہاں دیکھ لیں. یہ ڈبے کے بالکل بیچ سمت میں کو ہو کر کہیں کو دیکھیں جہاں میٹل قریب نہ ہو. تو سفر کا مسلح اور قبلہ بتانے والا آلہ. اور اگر نہیں ہے جی تو بہت ہی آسان طریقہ یہ کہ آدمی تھوڑی سی دیر کے لیے سوچے کہ قبلہ کس طرف ہونا چاہیے. جدھر کو اس کے دل کا رجحان ہو گیا قبلہ ادھر کو ہوتا ہے, تحری. تیسری چیز ٹکٹ بھی ساتھ رکھے. کہ مطلب سب چیز ساتھ میں ہوتی ہے, ٹکٹ ہی ساتھ میں نہیں ہوتا. ایک ٹی ٹی نے پوچھا ٹکٹ لائیے جی, بھول گئے. کہ یہ کون ہے ساتھ میں, کہ یہ میری بیوی ہے. دیکھا ٹکٹ گھر پہ رہ گیا. یہ کون ہے ساتھ میں, کہ بیوی. کہ جس کو گھر رکھنا تھا اس کو ساتھ لے کر آئے اور جس کو ساتھ رکھنا اس کو گھر چھوڑ کر آئے. تو خیر وہ تو اس کا ایک لطیفہ تھا, ہو گیا. لیکن ہوتا ایسے ہی, کئی مرتبہ آدمی اپنی بہت اہم چیز اپنے گھر پہ چھوڑ آتا ہے. تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی کی زندگی میں ترتیب نہیں ہوتی. تو ٹکٹ کو اچھی طرح سنبھال کے رکھے. اور کئی مرتبہ آدمی پرانے ٹکٹ بھی اپنی جیب میں رکھتا ہے, تو یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ میں نیا ٹکٹ لے کے چل رہا ہوں یا پرانا. آئی ڈی پروف, پین کارڈ یا الیکشن کارڈ. آج کل کے زمانے میں ٹکٹ کے ساتھ تقریباً یہ لازم ہو گیا ہے کہ آئی ڈی پروف ساتھ میں رکھو. تو جو بھی آئی ڈی پروف آپ کے گورنمنٹ سے منظور شدہ ہوں اس کو ساتھ رکھنا چاہیے. اے ٹی ایم کارڈ, بہت سے لوگ اپنے بینک میں پیسے رکھتے ہیں تو اے ٹی ایم کارڈ ساتھ میں رکھیں. سفر کی ضرورت کا کیش تو ساتھ میں رکھیں لیکن اس کو بھی ساتھ میں رکھیں, پتہ نہیں کس وقت ضرورت پڑ جائے اور کہاں پیسے نکالنے پڑ جائیں. ہلکا پھلکا ناشتہ مثلا بسکٹ, نمکین اور پانی کی بوتل, یہ چیز بھی ساتھ رکھیں. اس لیے کہ کئی مرتبہ ٹرین فیل ہو جاتی ہے, گاڑی فیل ہو جاتی ہے اور ایسی جگہ رکی ہوئی ہے جہاں یہ چیزیں دستیاب نہیں ہیں. تو آدمی تھوڑا سا ناشتہ کر لے, بسکٹ کھا لے, پانی پی لے تو اس کو تسلی ہوتی ہے, حضوری رہتی ہے. حجامت کٹ کسے کہتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا پاؤچ بنائیں. آپ چھوٹا سا پاؤچ بنائیں, اس زپ والا ایک چھوٹا سا بیگ ہو, اس میں آپ حجامت کا سامان, ریزر مشین ہے, چھوٹی سی قینچی ہے, مسواک ہے, ٹوتھ برش ہے, ٹوتھ پیسٹ ہے یا کوئی منجن ہے, چھوٹا سا آئینہ ہے, چھوٹی سی ٹارچ ہے, یہ ساری کی ساری ایک چیز, اس کا نام حجامت کٹ بنا دیں. تو یہ چیز جب آپ ساتھ رکھیں گے تو چونکہ مومن آدمی کو ہر وقت ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو بھی بیگ میں اپنے رکھیں. اب یہ حجامت کٹ جو ہے, اگر یہ سب چیزیں آپ کسی ایک پاؤچ میں نہیں رکھیں گے تو یہ بکھری پڑیں گی.
اب اس میں قینچی بھی ہوتی ہے. قینچی کے اوپر کسی سخت کاغذ کو اچھی طرح سے لپیٹ کے پھر سیلو ٹیپ لگا دینی چاہیے, تو وہ اس کا کون بن جاتا ہے, وہ اس کا ایک کور بن جاتا ہے. تو قینچی پر اگر اس طرح کا کور آپ نہیں لگائیں گے تو یہ قینچی دوسری چیزوں کو چھلنی کرے گی, دوسری چیزوں کو کاٹے گی, بیگ کو کاٹ کے باہر کو نکل آئے گی, آپ کو بھی زخمی کر سکتی ہے. اس لیے قینچی کے اوپر کوئی چیز کا ریپ ہونا چاہیے. سرما, سر کا تیل, عطر, کنگھی, صابن, شیمپو, ٹوپی, کپڑے, بنیان, ہاتھ کا رومال, سویٹر, موسم کے اعتبار سے. بچھانے کی چادر, تکیا, ہلکی پھلکی بیڈ شیٹ جو وزن میں بہت ہلکی ہوتی ہے. سنگل ڈورے کی جو بنی ہوئی یہ کاٹن کی چادریں ہوتی ہیں, یہ بہت وزن میں ہلکی ہوتی ہیں, اس لیے کہ آپ لمبی چوڑا دوشالہ اٹھا کے لے کے چلیں گے یا کوئی کارپیٹ جیسی کوئی لے کے چلیں گے تو بس اس کو پھر راستے پر اٹھاتے ہی رہنا. اس لیے ہلکی پھلکی چادر ایک بچھانے کی, ایک اوڑھنے کی ہونی چاہیے. اس لیے کہ پلیٹ فارم پہ گاڑی کینسل ہو گئی اور لیٹ نائٹ آپ ہیں تو آپ کسی جگہ مناسب جگہ پہ آپ چادر بچھا کے لیٹ سکتے ہیں, یا کہیں مسجد میں جانے کا موقع ہو گیا تو وہاں کہیں صحن میں کنارے پر آپ آرام کر سکتے ہیں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بچھانے کے لیے کوئی معقول کپڑا ہو اور اوڑھنے کے لیے بھی ہو, اس لیے کہ مچھروں کی اگر بھرمار ہو تو ان سے دفاع کے لیے بھی اوڑھنے والی چادر ایک سبب بن جاتی ہے. اسی طرح بہت سے لوگوں کو تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی تو تکیہ ساتھ رکھے. اب بڑا تکیہ روئی والا, کاٹن والا کہاں سے لے کے چلے گا, تو ہوا والا تکیہ آتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہوا والے تکیے کو سر کے نیچے رکھنے سے نیند نہیں آتی. اس کی ایک وجہ ہے کہ وہ پتھر جیسا معلوم ہوتا ہے, اس لیے نیند نہیں آتی. تو ہوا کے تکیے کے اندر ہوا آپ فل نہ بھریں, اس کو فل ٹائٹ کر کے رکھیں گے تو وہ پتھر بن جائے گا. آپ اس کو ذرا کم ہوا بھریں اس میں, تاکہ جب آپ اس پہ سر رکھیں تو جدھر کو سر گھمائیں ادھر کو نم جائے, ادھر کو دب جائے. تو آپ کو بالکل ایسے فیل ہوگا جیسے کاٹن کے تکیے پر یا کپڑے کے تکیے پہ آپ جو ہیں سر لگائے ہوئے. تولیہ, لنگی, ہلکا سا بدن کو صاف کرنے والا تولیہ بھی ہونا چاہیے. ایک تولیہ تو وہ ہوتا ہے جو بکرے کی کھال جیسا, دمبے کی کھال جیسا ہوتا, موٹا, وہ نہیں, وہ تو جگہ بھی کافی گھیرتا ہے, وہ ایک تولیہ پورے بیگ کو بھرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے باریک ڈورے کا, جس کو صرف ایک مرتبہ استعمال کریں تو وہ تر بتر ہو جاتا ہے, اس کو نچوڑ بھی سکتے ہیں, وہ آسانی سے سوکھ بھی جاتا ہے. اترے ہوئے میلے کپڑے رکھنے کے لیے پلاسٹک کی تھیلی. اب پسینے میں شرابور ہیں اور کپڑوں میں بیڈ اسمیل آ رہی ہے, گندی بو آ رہی ہے. اب ان کو اگر آپ بیگ میں رکھو گے تو یہ بو دوسرے کپڑوں میں سما جائے گی. تو آپ الگ سے پولیتھین رکھیں, پلاسٹک کی تھیلی رکھیں جس میں ان کپڑوں کو رکھ کے اوپر سے بند کر کے آپ ایک طرف رکھ سکیں. اور اگر آپ کسی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں فوراً آپ تھیلی میں ان کو اسٹور نہ کریں, بھلے ان کو کسی جگہ لٹکا دیں تاکہ ہوا سے ان کی بو نکل جائے, وہ پھریرے ہو جائیں. فون کا چارجر, اس زمانے میں دوستو فون کا چارجر بہت ضروری ہے, اس لیے کہ ہمارے فون میں جو چارجر لگتا ہے اس کی نوک کچھ اور انداز کی ہے, اور ہمارے پڑوسی یا کسی کے پاس ہم جا رہے ہیں ان کی یہاں کچھ اور انداز کی ہے, تو تکلیف ہو جاتی ہے. بلکہ ملٹیپل یوز جو آتا ہے, الگ الگ پنیں جس میں لگی ہوئی ہوتی ہیں, وہ اس طرح کا اگر ساتھ میں رکھے تو اور بہتر ہے. زنجیر اور تالا, ہلکی پھلکی زنجیر اور تالا بھی ساتھ میں رکھیں. چھوٹی سی ٹارچ, بوقت ضرورت سامان باندھنے کے لیے پلاسٹک کی رسی. پلاسٹک کی رسی کی لچھی آتی ہے, اس کو وہ 2-5 میٹر کی ہوتی ہے, اور رکھنے میں اس کا سائز بھی بہت بڑا نہیں ہوتا, چھوٹا سا ہوتا ہے, اس کو رکھنا چاہیے. کئی مرتبہ آدمی کے ساتھ سامان بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی علاقے میں گئے اور آپ نے سوچا بچوں کے لیے ایک ہدیہ لے کے چلیں. بچوں کے لیے یہ سنت ہے دوستوں کہ مسافر آدمی اپنے گھر واپس آئے تو وہ بچوں کے لیے کوئی تحفہ لے کر آئے. اب آپ نے آم کی پیٹی لی, اب آم کی پیٹی جو ہے انہوں نے آپ کو دی, اب اس پہ سیلو ٹیپ لگی ہوئی ہیں اور وہ پیک ہیں, تو عام طور پہ یوں اٹھا کے دے دیتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ آپ کے ساتھ کئی بیگ بھی ہیں, اب آپ اس کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے کیسے چلیں گے؟ دونوں ہاتھوں سے اس کو اٹھائیں گے تو دوسرے بیگ کیسے اٹھائیں گے؟ تو یقیناً اس میں کوئی مضبوط رسی ہونی چاہیے جس کو پلس کی شکل میں باندھا گیا ہو تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سے اٹھا سکیں. کئی مرتبہ لوگ اپنے کسی بڑے کو, عالم کو, بزرگ کو یا رشتے دار کو اسی طرح کی کوئی چیز پیٹی کوئی ہدیے میں پیش کرتے ہیں, اور وہ بھی ایسی ہوتی ہے یوں 2 ہاتھ سے لے کر آتے ہیں جو قبول فرمائی, لیکن اس کو اٹھائیں گے کیسے؟ اس عاجز کے ساتھ کئی مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا. میں نے کہا بھائی آپ نے دے دی نا, ہم نے قبول کیا, اللہ آپ کو جزائے خیر. ان کو رخصت کیا اور ساتھ میں دوسرے دن کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے ہدیہ ہے. نہیں لاتے, کہاں چلائیں؟ جب آپ نے
دینے کا پورا انداز ہی اپنا ہے نہیں تو ہم لے کر کیسے کریں گے؟ کیا اس کو کس چیز سے اٹھائیں گے بتائیے؟ بلکہ مومن کو چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر پیکنگ کا سامان، رسی، اس قسم کی چیزیں رکھیں اور اس نیت کے ساتھ رکھیں کہ کسی کو ہدیہ تحفہ دیں گے تو باندھنے کے کام لگے گا۔ تو یہ رسی اگر آپ کے ساتھ میں ہے اور آپ کا کوئی عدد بڑھ گیا، یا آپ کے ساتھ بیگ اٹھانے والا تھا، اس کے ہینڈل ٹوٹ گیا، اب اس کو آپ کیسے اٹھائیں گے؟ تو اس کو بچے کی طرح آپ گود میں یوں لیں گے؟ تو اگر رسی ہوگی تو رسی سے آپ اس کو باندھ کر آپ اس کو اٹھا سکتے ہیں۔ تو رسی کے بڑے فوائد ہیں دوست۔ ایک کوے نے اپنے بچے کی تربیت کرنی شروع کی اور یوں کہا کہ اگر کوئی آدمی زمین پر جھکے تو تم فوراً اڑ جانا۔ کا کیوں؟ کہ اس کا مطلب یہ کہ وہ نیچے سے کوئی پتھر اٹھا رہا ہے اور تم کو مارے گا، اس لیے تم پہلے سے اڑ جاؤ، اس کے جھکتے کے ساتھ ہی اڑ جاؤ۔ تو اس نے کہا اگر وہ پہلے سے جیب میں لے کر آیا ہو تو کہا اب تمہیں کوئی سمجھانے کی ضرورت نہیں، تم بہت سمجھدار ہو۔ تو رسی پہ یوں مت کہنا، کوئی اشکال مت کرنا، کوئی ہمیں ہی باندھ دے تو ہم کیوں رسی رکھے، کوئی ہمیں باندھ دے تو۔ دوائی اگر استعمال کرتے ہوں تو بہت سے لوگ کچھ دوائی استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی ظاہری بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائیں اور باطن کی بیماریوں سے بھی اللہ ہمیں ہماری حفاظت فرمائیں۔ دوستو بیماریاں عام ہو چکی ہیں، ہر 4 میں کا چوتھا تیسرا بندہ بیمار ہوتا ہے۔ اب کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، تو کوئی استھمے کا مریض ہے، نہ جانے کیسی کیسی بیماریاں ہوتی ہیں، اور بہت سی دوائی ایسی استعمال کرتے ہیں وہ دوسرے علاقے میں ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتی۔ تو سفر کی مقدار وہ اپنے ساتھ لے کر چلے۔ اور اس کو اب یہ جو چیزیں پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کیے ہیں یہ اس رسالے میں بھی لکھے ہوئے ہیں، اور یہ رسالہ باہر انشاءاللہ وہاں مل سکتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں نہ بچا ہو تو آپ اس کی کاپی بھی کروا سکتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے ہمیشہ اس کی بہت ساری کاپیاں رکھیں، جب آپ سفر کی تیاری کریں، بیگ تیار کریں تو اس پہ ٹک مارک کرتے چلے جائیں، بلکہ مولانا محمد علی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہوں تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کا ایک ایسا کارڈ بنا دیں کہ سامنے ٹک کرنے کی بھی سہولت ہو، تو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اور ان کی بہت زیادہ زیروکس رکھ دیں تاکہ آنے والے مہمان اس کو ساتھ میں لے جا سکیں، پھر زیادہ سے زیادہ زیروکس آپ کرتے رہیں اور ہر بیگ میں رکھیں، اور جب بھی سفر کی تیاری کرنی ہو تو اس کو سامنے رکھ کر، بھائی اتنی سب چیزیں تو کامن ہیں، اتنی تو سب کو رکھنی ہے، پھر جس نیت سے جس مقصد سفر کر رہے ہیں پھر وہ اس چیز کی پرائیویٹ لمیٹڈ کوئی چیز وہ تو آپ کو یاد رکھنی ہے، بہرحال اسی کے لیے تو آپ سفر کر رہے ہیں، وہ تو لے جانا ہے، لیکن اتنی چیزیں تو 2-5 دن کے سفر میں آدمی کو ضرور لگتی ہیں۔ پین اور ڈائری، قلم اور کاغذ آدمی کے ساتھ ضرور ہو، کسی کا پتہ لکھنا ہے، کسی کو لکھ کے دینا ہے تو کام لگے۔ مارکر پین اپنے سامان پر نشانی لگانے کے لیے۔ مارکر پین کی 2 قسمیں ہیں دوست، ایک تو موٹا ہوتا ہے، مارکر پین اس پین کو کہتے ہیں جس کی روشنائی واٹر پروف ہوتی ہے، دھلنے پر، پانی بہانے پر مٹتی نہیں ہے۔ اس سے اپنے بیگ پہ بھی اپنا پتہ لکھ دے، بہت بڑا بورڈ نہ لکھ کے کہ ساری دنیا اس کو پڑھتے رہے، بس جس کو ضرورت پڑے تو وہ پڑھ سکے، اپنے بیگ کے اوپر پتہ لکھے۔ اس کے لکھنے سے یہ فائدہ ہے، خدا نہ خواستہ آپ بے ہوش ہو گئے، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو آپ کا سامان کوئی آدمی آپ کے مقام پہ پہنچا سکے۔ یا کئی مرتبہ سیم کمپنی کے سیم بیگ ہوتے ہیں اور وہ کوئی دوسرا اٹھا کے لے جاتا ہے، اب اس کو گھر جا کے خیال ہے اوہو یار میں کسی کا سامان لے آیا ہوں، کسی کا بیگ لے آیا ہوں اور یہ تو میری ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس پہ پتہ لکھا ہوگا تو وہ آدمی لوٹانے میں مخلص ہے، لیکن لوٹائے گا تبھی نا جب اس پہ ایڈریس لکھا ہوا ہو۔ اس سے پہلے بھی یہاں مجلس میں ایسا ہوا تھا کہ ایک سامان اپنا چھوڑ کے چلے گئے، تو اگر پتہ لکھا ہوا ہو تو آدمی کو اس مقام تک پہنچانے میں آسانی رہتی ہے۔ اور ایک مارکر پین جو ہے بہت باریک آتا ہے جس کے ذریعے سے سی ڈی پہ لکھا جاتا ہے، سی ڈی رائٹر بلکہ اس پہ لکھا جاتا ہے، سی ڈی پہ لکھنے والا باریک ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنے چارجر کے اوپر نام لکھیں، اپنے فون کے اوپر نام لکھیں۔ اب سیمسنگ کے فون ہیں اور دونوں چارجنگ پہ رکھے ہوئے ہیں، دونوں آف ہیں، آپ نے ایک اٹھا لیا، دوسرے نے دوسرا اٹھا لیا، حالانکہ جس نے اٹھایا اس نے آپ کا اٹھایا اور آپ نے اس کا اٹھایا، اب دونوں دیکھنے میں ایک، کمپنی ایک، دونوں آف تھے، اب کیا پتہ چلے؟ تو اگر ہماری نشانی ہے لکھا ہوا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے۔ تو مارکر پین سے اپنے فون کے اوپر لکھے، اپنے چارجر کے اوپر لکھے۔ اگرچہ ہم نے مانا کہ آپ کا چارجر بھی سیمسنگ کا تھا، دوسرے کا بھی سیمسنگ کا تھا،
اور آپ نے لے لیا تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن نہیں، یہ امانت میں خیانت ہے. آپ اس کو اور اچھی طرح سے سمجھیں. ایک آدمی نے آپ کو 2 500 کے نوٹ دیے، آپ کسی جگہ سفر کر کے جا رہے ہیں کہ جی یہ 500 کا نوٹ جو ہے میرا بچہ وہاں پڑھتا ہے اس کو دے دینا، آپ نے اس کو جیب میں رکھ لیا. دوسرا 500 کا نوٹ دیا کہ یہ تو ان کو دے دینا اور یہ آپ کو ہدیہ ہے. اب جو نوٹ اپنے بیٹے کو کا کہہ کر دیا تھا وہی نوٹ ان کو دینا فرض ہے. اگر وہ نہیں دیں گے دوسرا دیں گے تو اگرچہ دونوں کی مالیت تو ایک ہے 500 کی، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو دیا تھا وہ 450 میں چلنے والا تھا اور جو ان کو دیا تھا وہ 550 میں، مالیت میں ڈفرنس ایسا نہیں تھا. کمپنی ایک تھی، یعنی ملک ایک، کرنسی ایک، ویلیو ایک، سب کچھ ایک، لیکن بدلنے کی وجہ سے امانت میں خیانت ہو گئی. یا فرض کرو آپ کو کسی آدمی نے دوائی دل کے اس مہینے کے 2 نسخے دیے کہ ایک آپ کا ہے اور ایک آپ فلاں کو دے دیں، تو جو آپ کو دیا وہ آپ کا ہے اور جو یہ کہہ کر دیا فلاں کو دے دیں وہی ان کو دینا ضروری ہے. اگر آپ نے بدل دیا امانت میں خیانت ہو گئی. جو آدمی ان امانتوں کا خیال کرے گا وہ بڑی بڑی امانتوں میں خیانت نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ وہ اتنی چیزوں کا خیال رکھتا ہے. تو دینے والے کو چاہیے کہ دیکھو یہ دونوں آپ کی ملکیت ہے، آپ ایک ان کو دے دیں، ایک اپنے پاس رکھ لیں. تو اس میں ایک فائدہ اور ہوگا، جب آپ نے سامنے والے کی ملکیت میں دے دیے تو آپ نے ان کو جب ملکیت میں دی آپ کو 2 ان کو ہدیہ دینے کا اجر ملا، اور جب اس نے اپنی ملکیت سے ایک دوسرے کو دیا تو ان کو بھی ہدیہ دینے کا اجر ملا. اس طرح پیسے دینے کے دیکھو مالک تو آپ ہیں ان دونوں کے، نوٹ بدل جائے تو کوئی فرق نہیں، آپ یہ 500 میرے فلاں بیٹے کو دے دیں تو اب نوٹ بدلنے میں کوئی حرج نہیں. یہ اجازت لے لے کہ بھائی نوٹ بدل رہے ہیں تو کوئی حرج تو نہیں، نہیں کوئی حرج نہیں. میں نے 500 کا دیا، آپ 1000 کے کر کے بھی دے سکتے ہیں، 100 کے بھی کر کے دے سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، تو اختیار لے لینا چاہیے. ایک مرتبہ اس عاجز نے اپنے شیخ حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کو بہت اچھا رکھے، فطر کی 2 شیشی پیش کی کہ حضرت یہ آپ کے لیے، یہ امی جان کے لیے، اہل خانہ کے لیے. کہ مولانا ایسا مت کرو. میں فوراً سمجھ گیا کہ حضرت آپ اس کے مالک ہیں. کہا کہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ اب میں مسافر بندہ، کئی مطلب بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑ جاتی ہیں، اب جب ان کی امانت میرے ذمہ آ گئی تو ہر صورت اس کو تو پہنچانا ہے. تو آدمی اس طرح سے مکلف نہ کرے. کئی مرتبہ چیز ہوتی ہے 4 آنے 8 آنے کی، لیکن اس پہ تکلیفیں لاکھوں کے برابر صرف ہوتی ہے، انرجی بڑی خرچ کرنی پڑتی ہے، اس کو اختیار دے دینا چاہیے. تو مارکر پین سمجھ گئے دوست، سوئی دھاگا بھی ساتھ میں رکھے. سوئی دھاگا. ایک مرتبہ ہمارے گاؤں میں ایک شوگر مل ہے، ہمارے بڑے بھائی صاحب نے یہ واقعہ سنایا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ایک شخص کام کرتا تھا، وہ کسی جگہ چڑھا ہوا تھا، نیچے جو اترا تو کسی کیل میں کسی چیز میں وہ الجھ گیا اس کا پاجامہ، اور ماشاءاللہ یہاں تک پھٹ گیا، اوپر تک. اب اوپر تک پھٹ گیا تو اب جب چل رہا ہے تو ٹانگ آگے اور کپڑا پیچھے. اب وہ سوچنے کا کہ یار اس کو کیسے کروں. تو اس نے الیکٹریشین ڈپارٹمنٹ تھا، وہ الیکٹرک ڈپارٹمنٹ تھا، تو اس نے ایک ٹیپ لی جو وائر کے اوپر چپکائی جاتی ہے، اور اوپر سے نیچے تک دونوں جوڑ کو ملا کے وہ ٹیپ چپکائی اور جیسے تیسے کر کے اپنے گھر پر آیا. تو اگر آدمی کے ساتھ سوئی دھاگا ہو، یہ کوئی بہت بڑی مالیت کی چیز نہیں ہوتی اور بہت بڑی جگہ نہیں گھیرتی، اس کو بھی حجامت کٹ میں رکھ لے تو کہیں اگر ایسا معاملہ ہو گیا تو رفو تو کر سکتا ہے. بٹن ٹوٹ گئے تو بٹن ٹانک سکتا ہے، کہیں اس طرح سے سطر کھلنے کا امکان ہے، پھٹ گیا تو آدمی اس کو سی سکتا ہے. اور سینا نہ آتا ہو تو دوستو سینا بھی تو سیکھنا چاہیے، یہ بھی تو ایک فن ہے، یہ بھی تو ایک ضرورت کی چیز ہے. ٹانکا بھرنا بھی تو آنا چاہیے، لوگوں کو ٹانکے بھرنے نہیں آتے. اللہ رب العزت ان باتوں پہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوستو یہ چیزیں تجربات کی ہیں اور یہ ہماری تربیت کی ہے، یہ ہماری تربیت کی ہے. اگر ہم ان آداب اور اصول کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ غیر مرتب نہیں کہلائیں گے، بے ڈھب نہیں کہلائیں گے، الول جلول نہیں کہلائیں گے. اور اللہ رب العزت جب ہم جس علاقے میں سفر کریں گے، جس طرف سفر کریں گے، جن ساتھیوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم ان کی دل کی راحت کا سامان بنیں گے، ان کی ذات کے لیے راحت کا سامان بنیں گے، اس لیے کہ زندگی مرتب جو ہوگی. جو آدمی غیر مرتب ہوتا ہے، ان چیزوں کو نہیں سمجھتا، ان چیزوں کو نہیں جانتا، ہمیشہ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے. اللہ تعالی ہمیں نفع بخش مومن بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.